آج غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 60% معصوم بچے اور عورتیں ہیں۔ غزہ کی یہ 41 کلومیٹر لمبی پٹی مکمل طور پر ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ آخر اسرائیل غزہ پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ فلسطین اسرائیل تنازع آخر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ دوستوں، یہ 20ویں صدی کا آغاز ہے۔ یہ علاقہ جہاں آج فلسطین اور اسرائیل واقع ہیں، سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں ہے اور اس علاقے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، جبکہ یہودی اور عیسائی اقلیت کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ تمام لوگ سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی دوران سال 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس ہے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور سلطنت عثمانیہ ہے۔ برطانیہ یہودیوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دے تو جنگ کے اختتام پر فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ یہودی ریاست قائم کر دی جائے گی، جبکہ دوسری طرف برطانیہ عربوں سے بھی کچھ اسی قسم کے وعدے وعید کر کے ان کی حمایت حاصل کر لیتا ہے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے علاوہ برطانیہ فرانس سے بھی یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جنگ سے حاصل ہونے والے تمام علاقے وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ جنگ عظیم اول اختتام کو پہنچتی ہے، جرمنی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور سلطنت عثمانیہ موجودہ ترکی تک سمٹ کر رہ جاتی ہے اور فلسطین کا یہ خطہ برطانیہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ فلسطین پر برطانوی قبضے کے بعد دنیا بھر کے یہودی فلسطین میں آ کر بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوتا ہے اور جرمنی میں ہٹلر کا رائج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہٹلر کے مظالم کی وجہ سے یورپ سے نکل کر کئی یہودی فلسطین میں پناہ لیتے ہیں۔ فلسطینی اور ہمسایہ عرب ممالک اس ہجرت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں اور دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہودیوں کی آبادی فلسطین کی کل آبادی کا 33% ہو چکی تھی اور ان کی فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی تحریک زیونزم بھی زور پکڑنے لگی تھی۔ اس تحریک کا آغاز ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں کیا تھا۔ اس تحریک کا مقصد فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی ایک الگ یہودی ریاست کا قیام تھا۔ سال 1948 میں برطانیہ نے فلسطین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا معاملہ اقوام متحدہ پر ڈال دیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جو فلسطین کا دورہ کرتا ہے۔ یہ کمیشن فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب کمیشن کا یہ پارٹیشن پلان UN کی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو امریکہ، سوویت یونین اور فرانس سمیت 33 ممالک اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، جبکہ پاکستان، انڈیا، سعودی عربیہ اور لبنان سمیت تقریباً 13 ممالک اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، جبکہ چائنا اور برطانیہ جیسے ممالک اس پلان میں نیوٹرل رہتے ہیں۔ کیونکہ اس قرارداد کے حق میں میجورٹی ووٹس موجود تھے، اس لیے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ اگر اقوام متحدہ کے اس پارٹیشن پلان کو دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ نقشہ بنانے والوں کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف تھا۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 33% تھی اور ان کی لینڈ اونرشپ صرف 7% تھی، جبکہ ان کو فلسطین کی زمین کا 56% حصہ دے دیا جاتا ہے اور عربوں کو صرف 43% حصہ ملتا ہے، جبکہ یروشلم جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے اسے UN کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس پلان کے مطابق اسرائیل کو صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سی آف گیلیلی اور اس کے آس پاس کا زرخیز علاقہ دے دیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نجف کا صحرا بھی اسرائیل کو دے دیا جاتا ہے، جبکہ نجف صحرا میں یہودیوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی۔ اس صحرا کے اسرائیل کو ملنے سے اسے بحر احمر اور بحر روم تک رسائی مل جاتی ہے۔ یہودی فوراً اس پارٹیشن پلان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی اس غیر منصفانہ تقسیم کو عربوں کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس پلان کی منظوری کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان فلسطین میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 19 اپریل 1948 کو یہودی یروشلم کے قریب واقع ایک فلسطینی گاؤں دیر یاسین پر حملہ کرتے ہیں اور بچے اور عورتوں سمیت 107 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہودی اس دیہات پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس خبر پر تمام عرب ممالک تلملا اٹھتے ہیں، مگر ابھی وہ فلسطین پر حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ برطانوی فوجیں فلسطین میں موجود تھی۔ 14 مئی 1948 کو یہودی لیڈر بن گوریان اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتے ہیں اور اسی اعلان کے ساتھ امریکہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اسے اگلے دن 15 مئی 1948 کو برطانوی فوجیں فلسطین کو چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اسی روز مصر، اردن، شام، لبنان، سعودی عرب اور عراق کی مشترکہ فوجیں فلسطین پر حملہ کر دیتی ہیں۔ بظاہر اس جنگ میں عربوں کی جیت واضح نظر آ رہی تھی،
मगर अरब फौज ना तजुर्बेकार थी और इनके पास मौजूद बेशतर हथियार भी नाकारा थे, जबकि इसराइल के पास कई ऐसे यहूदी कमांडर्स मौजूद थे जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था। 10 महीने के बाद ये जंग खत्म होती है और इसके नताइज हैरान कुन थे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन को दी गई जमीन में से भी कई इलाकों पर कब्जा कर चुका था। इस जंग के नतीजे में 70 लाख फलस्तीनियों को अपने घर छोड़कर दूसरे अरब ममालिक में हिजरत करनी पड़ी। इस हिजरत को नकबा यानी तबाही कहते हैं। इस जंग के बाद गजा की पट्टी मिस्र के जबकि वेस्ट बैंक का इलाका उर्दन के कब्जे में आ गया। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक 6 रोजा जंग लड़ी जाती है। इस जंग का नतीजा भी इसराइल की फतह की सूरत में निकलता है और इसराइल सीरिया से गोलान हाइट, उर्दन से वेस्ट बैंक का इलाका और मिस्र से गजा की पट्टी और सहराए सीना छीन लेता है। 1973 में अरब ममालिक अपने मकबूजा इलाके वापस लेने के लिए दोबारा इसराइल पर हमला करते हैं। इस जंग के आखिर में इसराइल को सहराए सीना का कुछ इलाका और गोलान हाइट्स का एक शहर खाली करना पड़ता है। अब इसराइल ये समझ चुका था कि अगर उसे अपना वजूद बरकरार रखना है तो उसे अरब ममालिक के साथ अमन कायम करना पड़ेगा। 1979 में मिस्र और इसराइल में अमन मुआहिदा हो जाता है, जिसके नतीजे में मिस्र इसराइल को तस्लीम कर लेता है और इसराइल भी सहराए सीना का बचा हुआ इलाका खाली कर देता है। 1964 में फलस्तीन की आज़ादी के लिए पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO कायम की जाती है। इसका बुनियादी मकसद इस सारे खित्ते पर फलस्तीन का कयाम था, मगर 1993 में एक अमन मुआहिदे के जरिए PLO इसराइल को तस्लीम कर लेती है और इसराइल भी PLO को फलस्तीन की नुमाइंदा जमात के तौर पर तस्लीम कर लेता है। इस वक्त तक वेस्ट बैंक के इलाके में कई गैर कानूनी यहूदी बस्तियां बसाई जा चुकी थी, जिनको इसराइली सरकार की भी हिमायत हासिल थी। आज भी अमेरिका के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक इन यहूदी बस्तियों को इलीगल करार देते हैं। 1994 में फलस्तीन में इंतखाबात कराए जाते हैं और पहली दफा फलस्तीन में हुकूमत बनाई जाती है, मगर इसके बाद इसराइली वजीर आजम यित्ज़हाक राबिन को एक यहूदी इंतहा पसंद कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ फलस्तीन में भी हमास नामी तंजीम जोर पकड़ने लगती है। हमास का कयाम 1987 में अमल में आया था। इसका मकसद इसराइल का खात्मा और इस सारे खित्ते पर फलस्तीनी रियासत का कयाम था। हमास PLO की सेक्युलर पॉलिसी के खिलाफ थी। 2006 में होने वाले फलस्तीनी इंतखाबात के बाद वेस्ट बैंक पर PLO का, जबकि गजा की पट्टी पर हमास का कंट्रोल हो जाता है। हमास और इसराइल के दरमियान कई छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें कई इसराइली मारे गए और सैकड़ों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके जवाब में इसराइली फौजें भी गजा पर एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं, जो अब तक जारी है।